السلام علیکم۔ ایک سوال جو ہمیشہ سے انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا رہا ہے کہ یہ جو کائنات ہے کیا یہ ہمیشہ سے تھی یا پھر اس کی کوئی شروعات ہوئی؟ یہ جناب ایک بہت ہی بنیادی اور گہرا سوال ہے جس پر صدیوں سے اسلامی مفکرین کے درمیان بحث چل رہی ہے۔ تو چلیے ذرا اس دلچسپ بحث کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور سچ بتائیں، ہم سب نے کبھی نہ کبھی تو یہ سوچا ہی ہوگا ہے نا کہ بھائی اس کائنات سے پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، ایبسولوٹ نتھنگنس، یا کچھ اور تھا؟ یہی وہ سوال ہے جو اسلامی فکر کی اس عظیم بحث کا بالکل مرکز ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی آج کا سوال نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا سوال ہے، اور اسی ایک سوال نے اسلامی علمی روایت میں دو بالکل مختلف جوابات کو جنم دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس نظریے کی جسے جمہور یعنی اکثر سنی علماء مانتے ہیں، اور وہ ہے تخلیق از عدم۔ مطلب بہت سادہ ہے، کسی چیز کو عدم سے یعنی نتھنگنس سے وجود ملانا۔ اس نظریے کے مطابق ذرا تصور کریں، ایک وقت تھا جب صرف اور صرف اللہ کی ذات تھی، نہ کوئی وقت تھا، نہ کوئی جگہ، کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر اللہ نے اپنی قدرت سے ہر چیز کو عدم یعنی مطلق نیستی سے پیدا کیا۔ اور اس عقیدے کی بنیاد ظاہر ہے قرآن کی بالکل واضح آیات پر رکھی گئی ہے، جیسے یہ آیت هو الاول، یعنی وہی اول ہے۔ اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، وہی حقیقی آغاز ہے۔ اور پھر یہ مشہور حدیث اس بات کو اور بھی زیادہ مضبوط کر دیتی ہے، کان اللہ ولم یکن شیء معہ، یعنی اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے نہ تھی۔ یہ ہمیں ایک بہت واضح تصویر دیتی ہے کہ تخلیق کا ایک ڈیفینٹ سٹارٹنگ پوائنٹ، ایک نقطۂ آغاز تھا۔ لیکن اب کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ یہاں انٹری ہوتی ہے مشہور عالم ابن تیمیہ کی، جنہوں نے اس موضوع پر ایک بالکل مختلف اور سچ کہیں تو کافی پیچیدہ نقطۂ نظر پیش کیا۔ ابن تیمیہ کی جو لاجک تھی وہ کچھ اس طرح سے چلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اللہ کی ایک صفت ہے الخالق، یعنی پیدا کرنے والا، اور چونکہ اللہ کی تمام صفات ازلی اور کامل ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تخلیق کی صفت کبھی غیر فعال یا سوئی ہوئی رہی ہو؟ تو اس منطق کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ہمیشہ سے تخلیق کی ہے، ایک مخلوق کے بعد دوسری، شاید ایک کائنات کے بعد دوسری، ایک مسلسل عمل۔ اسی نظریے کو ایک خاص نام دیا گیا ہے، قدم نوع عالم۔ اچھا، اسے یوں سمجھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ والی کائنات، ہماری کائنات ہمیشہ سے ہے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو تخلیقی عمل ہے نا، a process of creation، اس کی کوئی شروعات نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مصور ہو جو ہمیشہ سے مصوری کرتا آ رہا ہو، بھلے ہی اس کی ہر پینٹنگ نہیں ہو، لیکن مصوری کا عمل ہمیشہ سے جاری ہے۔ تو بس یہیں پر آ کر بنیادی اختلاف بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ساری بحث اس ایک نقطے کے گرد گھومتی ہے کہ ازلی کیا ہے؟ کیا صرف اللہ کی ذات ازلی ہے یا اس کا تخلیقی عمل بھی ازلی ہے؟ تو فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف ہے جمہور علماء جو کہتے ہیں کہ نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات ازلی ہے، ہر مخلوق، ہر چیز کی ایک ابتدا ہے، اور دوسری طرف ہے ابن تیمیہ کا نظریہ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ تخلیق کا عمل یا ٹائپ آف کریشن بھی ازلی ہے، جو ہمیشہ سے اللہ کی مرضی سے جاری و ساری ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات بھی سامنے آتی ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ یہ جو ازلی دنیا کا تصور ہے، اس کی جڑیں اسلام سے بھی پہلے کے فلسفے میں ملتی ہیں۔ ان کے مطابق یہ خیال یونانی اور پھر ہندو فلسفے میں بھی پایا جاتا تھا، تو یہ کوئی بالکل نیا آئیڈیا نہیں تھا۔ لیکن ظاہر ہے جمہور علماء نے اس پر خاموشی اختیار نہیں کی۔ انہوں نے خاص طور پر اشاعری اور ماتریدی مکاتب فکر نے ایک بہت ہی مضبوط جوابی دلیل پیش کی، اور انہوں نے کہا کہ ابن تیمیہ کی منطق میں ایک بنیادی فیلسی، ایک منطقی مغالطہ ہے۔ ان کا جوابی حملہ تسلسل کے تصور کو رد کرنے پر تھا۔ تسلسل کا مطلب ہے ماضی میں واقعات کا ایک لامتناہی an infinite chain of events۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عقلی طور پر ناممکن ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آج کے دن تک پہنچنے کے لیے ہمیں لامتناہی قدم اٹھانے پڑتے تو کیا ہم کبھی آج تک پہنچ پاتے؟ کبھی نہیں۔ اس لیے ماضی کا کوئی نہ کوئی آغاز ہونا ضروری ہے۔ تو پھر اس جوابی دلیل کی چابی کیا ہے؟
وہ ہے اللہ کی قدرت اور اس کے فعل کے درمیان ایک بہت اہم فرق کو سمجھنا۔ دیکھیں، جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق کرنے کی صلاحیت، یعنی اس کی قدرت، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ازلی ہے یا ہمیشہ سے اس کی ذات کا حصہ ہے، لیکن اس کی تخلیق کا عمل، یعنی اس کا فعل، وہ ایک مخصوص وقت پر شروع ہوا جو اللہ نے اپنی مرضی سے چنا۔ بہت سادہ سی مثال ہے، صرف اس لیے کہ کسی کے پاس لکھنے کی صلاحیت ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ ہمیشہ سے لکھ ہی رہا ہے۔ صلاحیت کا ہونا اور عمل کا ہونا دو الگ باتیں ہیں۔ تو اتنی گہری علمی اور فکری بحث کے بعد ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بحث آج بھی جاری ہے۔ یہ دونوں بہت مضبوط نظریات اسلامی فکر میں اپنی اپنی جگہ رکھتے ہیں۔ ایک طرف ہے محدود ماضی کا نظریہ، یعنی کائنات کا ایک واضح آغاز ہے، اور دوسری طرف ہے لامحدود ماضی کا نظریہ، یعنی ایک ابدی تخلیقی عمل۔ اور آخر میں یہ پوری بحث ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ کیا ازلی قدرت یعنی an eternal power واقعی ایک ازلی فعل یعنی an eternal act کو لازم کرتی ہے؟